وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سبھی احباب چون چون کے رسول مکرم شفیع معظم جان دو عالم رحمت دو عالم سید الانبیاء محبوب خدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. لائق صدر کرام معزز و مکرم سامعین کرام دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں جمعہ المبارک کے پچھلے دو مواقع پر ہم نے شہدائے کربلا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا تھا. آج کے جمعہ المبارک کی نشست میں بھی گفتگو جاری و ساری رہے گی. سورہ آل عمران سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں اللہ جل وعلا مالک کائنات نے شہداء کی عظمتوں کا ذکر فرمایا ہے.
وہ لوگ جو رب کی رضا کی خاطر، اللہ کا قرب پانے کی خاطر اپنی جان بھی اس کے حضور لٹانے سے دریغ نہیں کرتے ہیں، خالق کائنات نے ان کی عظمتوں کا بیان فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں کٹ جائیں، رب کے حضور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں، اس کو پیارے ہو جائیں، امواتم، اس کے حضور اس کائنات کی سب سے پیاری چیز جان کا نذرانہ پیش کر دیں، فرمایا بل احیاء، وہ کٹ تو گئے، قتل تو ہو گئے، ظاہراً سر ادھر ہے دھڑ ادھر ہے، ظاہراً اعضائے بدنیہ میں کوئی حرکت موجود نہیں ہے، ظاہراً تم نے انہیں اٹھایا سپرد خاک کر دیا، اور سپرد خاک کیے ہوئے صدیاں گزر گئیں، لیکن قرآن کہتا ہے بل احیاء، وہ پھر بھی زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ حیات ہیں، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اولا کہاں زندہ ہے وہ لوگ؟ فرمایا تمہارے رب کے پاس زندہ ہے، رب نے انہیں رکھا ہوا ہے، اللہ نے انہیں اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور رب کے پاس وہ زندہ ہیں۔ اب عقل تو یہ بات نہیں مانتی نا، ایک عقل ہے بڑی کمینی چیز، کہ جو ہر چیز کو بس تولتی رہتی ہے، ہر چیز کو بس پرکھتی رہتی ہے، ہر چیز کو کے لیے ترازو لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ عقل تو کہتی ہے کہ نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، مر گیا، ہم نے خود مرا ہوا دیکھا، ہم نے خود اسے نہلایا، کفن دیا، اور کفن دے کر ہم نے اسے گہری قبر میں جا کر سپرد خاک کر دیا، اور سپرد خاک کرنے کے بعد بھی صدیاں گزر گئی۔ یہ تو باتیں ہیں ساری کس کی؟ عقل کی، لیکن رب کہتا ہے نا نا، میرے شہید تمہاری عقل میں آنے والے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، رب کے ہاں موجود ہیں، اور صرف موجود نہیں ہیں، عند ربہم یرزقون، تمہارا رب انہیں رزق بھی عطا فرما رہا ہے، اللہ انہیں رزق بھی دے رہا ہے، رب کے ہاں سے رزق بھی کھا رہے ہیں۔ اب رزق بھی دو طرح کا ہوتا ہے، یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے رزق حصی اور ایک ہوتا ہے رزق معنوی۔ حصی رزق وہ ہوتا ہے جو ہم لے رہے ہیں، جو ہمیں روزانہ چاہیے، صبح بھی چاہیے، دوپہر بھی چاہیے، شام کو بھی چاہیے، اپنے حواس خمسہ کو برقرار رکھنے کے لیے اور کائنات میں چلنے پھرنے کے لیے جو رزق ہمیں چاہیے، یہ حصی رزق ہے۔ یہ رزق کی پہلی قسم ہے جس کو رزق حصی کہا جاتا ہے، اور ایک رزق معنوی ہوتا ہے، ایک رزق معنوی ہوتا ہے۔ شہیدوں کو رزق حصی نہیں چاہیے، رب شہیدوں کو رزق دے رہا ہے تو رزق معنوی دے رہا ہے۔ مولا وہ رزق معنوی کیا ہے، وہ کون سا رزق ہے؟ فرمایا میں شہیدوں کو اپنا دیدار کروا رہا ہوں، شہیدوں کو رب اپنا دیدار کرواتا ہے۔ ادھر شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور سارے پرچے ہٹا کر اللہ شہید کو اپنا دیدار کروا دیتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، جو رب کی راہ میں قتل ہو جائے، خبردار مردہ کہنا تو دور رہا۔ سورہ بقرہ میں کہا
مردہ انہیں نہ کہو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، یہ سورہ بقرہ میں کہا کہ انہیں مردہ نہ کہو، لیکن یہاں بات ایک سٹیپ اور آگے فرمایا نانا کہنا تو الگ رہا، زبان پر تو تم قابو پا لو گے لیکن ذہن پر قابو پانا تھوڑا اور مشکل ہے۔ زبان سے تو کہہ لو لیکن مردہ ہے، مردہ نہیں زندہ ہے، مردہ نہیں زندہ ہے، مردہ نہیں زندہ ہے، لیکن دل میں خیال آئے گا نہیں زندہ کیسے ہیں، مر گئے مٹی ہو گئی، ان کی خاک بھی نہیں مل پا رہی، ہڈیاں بھی نہیں مل پا رہی، مٹی ہو گئی، مر گئے، یہ ذہن کہے گا، لیکن فرمایا نہ اپنے ذہن کو بھی درست کرو، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، فرمایا تو رب کی راہ میں قتل ہو جائے کہنا تو جدا رہا، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، اپنے گمان بھی نہ لاؤ کہ مردہ ہیں، بلکہ رب نے انہیں ابد آباد کی ایک دائمی زندگی عطا فرما دی ہے، بل احیاء وہ زندہ ہیں، وہ حیات ہیں، ان طرف بھی یرزقون اور انہیں تمہارے رب کے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ شہید کا درجہ ہے، مقام ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ شہید اللہ کے حضور زندہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بار آتا ہے فرمایا کہ شہداء کی روح کو اللہ رب العالمین سبز پرندوں میں ڈال دیتا ہے اور وہ جنت میں اڑتے ہیں، جنت کی سیر کرتے ہیں، جنت کے نظاروں کو کرتے ہیں، اور شہید جو ہے نا یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی، شہادت کا رتبہ یہ وہ رتبہ ہے جس کی خواہش میرے اور آپ کے کریم آقا نے بھی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، بخاری کے جسے بات ہے لجبال آقا فرمایا میرا دل کرتا ہے میں رب کے حضور رب کی راہ میں لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اتنا عظیم رتبہ ہے شہادت کا کہ سید الانبیاء مقصود کائنات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس رتبے کی خواہش فرما رہے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی خاص وسعتوں کے تحت حضور کو یہ شان عطا نہیں فرمائی، شہادت کا رتبہ سرکار کو نہیں دیا، باقی ساری شانیں عطا کی اللہ نے اپنے حبیب کو، اور ساری شانیں کمال درجے کی عطا کی، یعنی ہر شان کا جو سب سے افضل و اعلیٰ درجہ تھا، ہر شان کا جو سب سے کمال درجہ تھا، ہر صفت کا جو سب سے اونچا درجہ تھا، اللہ نے سب سے اعلیٰ و ارفع درجہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا، لیکن شہادت کا رتبہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا نہیں فرمایا، لیکن یہاں علماء فرماتے ہیں، بعض علماء لکھا، بعض علماء نے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ شہادت امام علی مقام در اصل شہادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہادت میں حضور کی شہادت ہے، اس لیے فرمایا حضور نے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، کسی کے تحت علماء نے لکھا کہ یہ شہادت حسین اصل شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہید کا درجہ اور مقام ہے، اس قدر اونچا درجہ اور مقام اللہ رب العالمین نے شہید کو عطا فرما رکھا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں فرمایا وہ زندہ ہے، بل احیاء وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں کس طرح زندہ ہے، لیکن شہید جو ہے وہ زندہ ہے، رب کے ہاں حیات ہیں۔ اب یہ شعور جو ہوتا ہے نا یہ آتا ہے حواس خمسہ سے، اور رب جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے اتنا شعور دے دیتا ہے، یہ رب کی عطا ہوتی ہے، شعور، عقل، فہم، شعور، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ حواس خمسہ سے آتا ہے۔ یہ ہمارے حواس جو ہے نا 5 حواس خمسہ ہوتے ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، یہ 5 حواس، چھونے کی حص ہوتی ہے ہماری، چکھنے کی حص ہوتی ہے ہماری، ان سے ہم سیکھتے ہیں کائنات میں۔ بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی ان چیزوں سے سیکھتا ہے، حواس خمسہ سے۔
ہماری ساری عقل جو آتی ہے ہمارے اندر ان حواس خمسہ سے آتی ہے. یہ حواس خمسہ میں بتلاتے ہیں کہ کائنات میں کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے تمہارے حواس خمسہ میں ابھی وہ طاقت نہیں ہے کہ یہ جان سکو کہ شہید کس طرح زندہ ہے. وہ کس طرح اللہ نے کیسے اس کو حیاتی عطا فرما رکھی ہے. یہ بات تمہاری عقل میں آنے والی نہیں ہے. وہ کہتے تھے نا وہ بات بڑی مشہور ہے کہ وہ جب زلیخا جناب یوسف علیہ السلام کے عشق میں پاگل ہو گئی، عشق میں پاگل ہو گئی، تو اب مصر کی عورتوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ کل کا لڑکا تیرا غلام ہو کر اور اس کے عشق میں پاگل ہوئی پھر رہی ہے. طرح طرح کے تانے آنے لگ پڑے. اب زلیخا جو تھی اب کہتی کمڑیوں میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، یہ تمہارے شعور میں بات آنے والی نہیں ہے کیونکہ تم نے یوسف کو دیکھا نہیں ہے. دیکھ لیتی تو یہ بات نہ کرتی. تم نے دیکھا نہیں اس لیے تمہارے شعور میں یہ بات آنے والی نہیں ہے. جب تان و تشریح گئے نا پڑھ، بار بار عورتیں باتیں کرنے لگ پڑی، تان و تشریح پڑھتے گئے تو کسی نے مشورہ دیا، کہا زلیخا ان کے تان و تشریح کا منہ تبھی بند ہوگا جب انہیں ایک بار تو یوسف دکھلا دے. جب یہ تاک لیں گے نا پھر چپ بھی ہو جائے، خود ہی چپ کر جائیں. اچھا اب زلیخا نے اس کا مشورہ مانا اور پورا اہتمام کر دیا. ایک جگہ ان کو سالیوں کو بلایا، ساروں کو بلا کر ایک مقام پر بٹھایا، ہاتھوں میں پھل بھی دیے اور ہاتھوں میں چھریاں بھی دے دی اور کہا یہ لوگ کاٹ کاٹ کر کھاؤ. سب ہو گئی بہر کھانے میں. ادھر پہنچی جناب یوسف کی بارگاہ میں اور کہا بس زیادہ نہیں ایک جھلک دکھلا دو. ایک پل کے لیے، ایک پل کے لیے وہ جو دروازہ ہے نا اس کے سامنے سے بس گزرنا ہے، ان کے پاس نہیں جانا، بس سامنے سے ایک پل کے لیے گزرنا ہے. گزر جائیے بس ایک پل کے لیے. جناب یوسف اٹھے اور ایک پل کے لیے جب دروازے کے سامنے سے گزرے، قرآن کہتا ہے سب ہکی پکی رہ گئی، شعور اڑ گیا، شعور جواب دے گیا، سب ہکی پکی رہ گئی. کاٹنے پھل تھے، کاٹ انگلیاں بیٹھی اور قرآن کہتا ہے حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. شعور ختم ہو گیا، فہم نے جواب دے دیا، سب یک زبان ہو کر بولی اوے زلیخا یہ تو بندہ لگتا ہی نہیں ہے، یہ تو رب کا کوئی نوری فرشتہ جا رہا ہے. ما ھذا بشر، یہ تو بشر لگتا ہی نہیں. یہ بشر ہے، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، اتنے سونے بھی بندے ہوتے ہیں، اتنے سونے حسین بھی انسان ہوتے ہیں. یہ تو بشر نہیں لگتا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو رب کا کوئی نوری فرشتہ لگتا ہے. یہ تو لگتا ہے کہ فرشتہ جا رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا تمہاری عقل میں نہیں آنے والا کہ کس طرح شہید زندہ ہے، کس طرح زندہ ہے، لیکن ہے وہ زندہ، ہے وہ زندہ، ہے وہ حیات. اور انعام کتنا اونچا ہے. ادھر تو یوسف کو تکا تھا ان مصر والیوں نے اور انگلیاں کاٹ لی تھی اور پتہ بھی نہیں چلا تھا، بس دیدار میں ایسی مانگ ہوئی انگلیاں کٹ گئی لیکن تک یوسف کو رہی ہے اور ایک پل کا دیدار تھا. اور شہید کا انعام یہ ہے، شہید کا درجہ یہ ہے، ادھر خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، یوسف کو بنانے والے خدا کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. یوسف کا نہیں، یوسف کو بنانے والے، کل کائنات کو بنانے والے پروردگار کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. پھر بھلا کیسے پتہ چلے کہ تلوار چل رہی ہے یا گولی چل رہی ہے؟ کہاں قدر ہوتی ہے، کہاں پتہ چلتا ہے؟ بس وہ دیدار خداوندی میں نام ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کی روح کو لے کر رب کے حضور پہنچ جاتے ہیں. یہ درجہ ہے شہید کا، یہ مقام ہے شہید کا. اس لیے رسول مکرم شفیع عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بار بار تمنا کی کہ مولا مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرما.
حدیث پاک میں آتا ہے لجپال آقا نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جا کر کسی چیز کی تمنا نہیں کریں گے، ہر چیز تو موجود ہوگی، ادھر خیال آئے گا چیز حاضر ہوگی موجود ہوگی، ہر طرح کے مشروبات ہوں گے، ہر طرح کے کھانے ہوں گے، ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، دنیا جہان میں جو نعمت اس کے پیر پہ بس آ رہی ہے ہر چیز ادھر موجود ہوگی، لیکن مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ایک چیز ایسی ہوگی جس کی جنتی جنت میں بھی جا کے تمنا کریں گے، جنت میں بھی جا کے رب سے مانگیں گے، رب بلائے گا جنتیوں کو، رب بلا کے پوچھے گا میرے جنتیوں کسی چیز کی کوئی طلب ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے؟ سب کہیں گے مالک اور تو کچھ نہیں، پروردگار عالم اور تو کچھ نہیں، شہداء کہیں گے مولا اور تو کچھ نہیں چاہیے، بس ایک چیز چاہیے، کیا چاہیے تمہیں میرے شہیدوں؟ فرمایا کہیں گے مولا بس ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے۔ اس دنیا میں کون آنا چاہتا ہے اس آخرت کو تک کر؟ کون اس دنیا کی طلب کرتا ہے اس آخرت کو دیکھ کر؟ وہ نعمتیں وہ رب کے فضل اور کرم دیکھ کر ان دنیا کی حقیر نعمتوں کی کون طلب کرتا ہے؟ کون کس کو اس دنیا کی ہمس رہ جاتی ہے؟ بل متاع الدنیا قلیل، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت چھوٹی، بہت قلیل، بہت حقیر ہے۔ ارے کس کو تمنا رہے گی دنیا کی؟ لیکن شہید بھی تمنا کرے گا، کہے گا مولا اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ رب کہے گا شہید دنیا میں جا کر کیا کرے گا؟ مولا پھر تیرے لیے لڑوں گا، خون اپنا بہاؤں گا اور خون پہ بہا کر پھر تیرے حضور حاضر ہو جاؤں گا۔ مولا جو مزہ وقت شہادت آیا تھا اللہ وہ مزہ دوبارہ لینا چاہتا ہوں، وہ دوبارہ وہ مزہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جواب آئے گا شہیدو اب دوبارہ دنیا میں جانا تمہارے نصیب میں نہیں ہے۔ تو احباب گرامی یہ شہداء کا درجہ ہے، عام شہیدوں کا یہ مقام ہے، درجہ ہے۔ اب جو سید الشہداء ہوں، جن کا لقب سید الشہداء ہو، ارے جنہیں بچپن سے ہی شہادت کی خوشخبریاں دے دی گئی ہوں، اب اس سید الشہداء کے درجے اور مقام کا کیا حالت ہوگا؟ کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا؟ بچپن ہے، آقا نعمت تشریف فرما ہے اور حضور کی گود میں امام عالی مقام سیدنا امام حسین کو لا کر دے دیا گیا۔ گود میں ایک شہزادے حضور کے حضرت ابراہیم بھی بیٹھے اور ادھر سے امام حسین کو لایا گیا، انہیں سرکار کی گود میں دے دیا گیا۔ اب یہ سرکار کی گود میں لائے کر ایک طرف پیارے حسین بیٹھے ہیں، دوسری طرف پیارے ابراہیم بیٹھے ہیں، حضور کے شہزادے، حضور کے بیٹے۔ یہ دونوں شہزادے سرکار کی گود میں بیٹھے ہیں اور حضور کبھی حسین کے لال کرتے ہیں، کبھی ابراہیم سے لال کرتے ہیں، کبھی ان سے پیار کرتے ہیں، کبھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ اب فوراً جبرائیل آ گئے اور جبرائیل نے آ کے کہا اللہ کے رسول، اللہ فرماتے ہیں ان دونوں میں سے ہمیں ایک چاہیے، ان دونوں میں سے ہمیں ایک چاہیے، ایک رکھ لیجیے، ایک واپس لوٹا دیجیے، ایک کو اپنے پاس رکھ لیجیے، ایک کو واپس لوٹا دیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا ابراہیم لے جاؤ، کیونکہ اگر یہ جائے گا تو اس کے جانے سے فقط دکھ مجھے ہوگا، اور اگر حسین گیا تو اس کے جانے سے دکھ مجھے بھی ہوگا، حسین کی اماں فاطمہ کو بھی ہوگا، تو ابراہیم کو لے جاؤ۔ اور ساتھ ہی ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ آپ کا یہ شہزادہ جو ہے اس کو آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں۔ تو میں سلمہ فرماتی ہیں گئی سرکار کے مبارکہ میں، سرکار غمزدہ بیٹھے تھے، غمگین بیٹھے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گئی، میں نے دیکھا کہ حضور غمزدہ ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ یا نبی اللہ آقا غمزدہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کچھ دیر گزری جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے آ کے کہا تھا
یا رسول اللہ آپ کے کلمہ پڑھنے والے آپ کی امت کے لوگ آپ کے شہزادے حسین کو قتل کر دیتے. اور فرمایا ام سلمہ جبرائیل اس میدان کی خاک بھی لے کر آیا ہے. یہ خاک میرے پاس موجود ہے. ام سلمہ یہ خاک اپنے پاس رکھ لے. جب یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا. کبھی خاک خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا. تو یہ بچپن سے ہی امام علی مقام کی شہادت کی پورے مدینہ میں چرچے تھے کہ ایک وقت آئے گا حسین کو شہید کر دیا جائے گا. ایک وقت آئے گا حسین کو شہید کر دیا جائے گا. بلکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ کا گزر ہو رہا تھا کربلا کے میدان سے اصحاب کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ. جب اس میدان سے گزر ہوا تو رک گئے. تو میں بتلاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہنے والوں نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں. اسے نینوا کہتے ہیں. اس کا مقام کا نام نینوا ہے. فرمایا یہ نینوا نہیں یہ کربلا ہے. یہاں میری آل کا بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا. میرا پورا کنبہ جو ہے یہاں کٹ جائے گا لیکن رسول اللہ کے دین کو بچا دو. یہ بچپن سے ہی امام علی مقام کی شہادت کی باتیں عام تھی. لیکن جب وقت آیا امام نے بس و بیش سے کام نہیں لیا. امام علی مقام کو طرح طرح کے امتحانات کا سامنا کرنا پڑا. پہلے مدینہ چھوڑنا پڑا پھر مکہ چھوڑنا پڑا. ارے پہلا امتحان تو ادھر سے شروع ہو گیا تھا. مدینہ چھوڑنا کوئی عام سی بات ہے؟ اللہ سب کو مدینے لے کر جائے. خدا کی عزت کی قسم, خدا کی عزت کی قسم, جب عاشق رسول جب حضور کا کلمہ پڑھنے والا مدینے سے جدا ہو رہا ہوتا ہے, جب آخری نظر گنبد خضرا پر پڑتی ہے, دل بے قرار ہو جاتا ہے اور خود بخود اشک جاری ہو جاتے ہیں. یہ تو عام مسلمان کی بات ہے, عام رسول اللہ کے غلام کی بات ہے. اس حسین کی کیفیت کیا ہوگی جس نے نانا کے کندھوں پہ چڑھ کر کے مدینہ کی سیر کی تھی, جس کا بچپن مدینے میں گزرا, جس کا لڑکپن مدینے میں گزرا, ارے جس کی جوانی مدینے میں آئی اور مدینے میں گزر گئی. اس حسین کی کیفیت کیا ہوگی, حالت کیا ہوگی. پہلے مدینہ چھوڑا پھر مکہ چھوڑا. لوگ حج کے لیے آ رہے تھے, حسین نانا کے دین کی سربلندی کے لیے مکہ چھوڑ کے جا رہا تھا. ساری دنیا کے حاجی آ رہے تھے, حسین مکہ چھوڑ کر جا رہا تھا. مکہ چھوڑا امام علی مقام نے اور حباب گرامی قدر کربلا کے تپتے صحرا میں جا کر ڈیرا لگایا. خود کٹ گئے, سارا کنبہ کٹا دیا, سب کچھ قربان کر دیا, لیکن رب کو راضی فرما دیا. رب کو راضی فرما دیا. اللہ سے سچا سچا سودا کر دیا اور رب سے سچا سچا سودا کر کے ہمیشہ کے لیے حسین کی تاجداری اور حسین کی سرداری قائم ہو گئی. آج کچھ کہتے ہیں لوگ, کہتے ہیں حسین حکومت کے لیے گیا تھا. اللہ سب کو ہدایت دے. حسین کو حکومت کی طرف تھی, بادشاہی کی طرف تھی. ارے ان سے بڑا بادشاہ اور کون ہو سکتا ہے جن کو مصطفیٰ بچپن میں کہہ دے الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ. میرا حسن اور میرا حسین تو سارے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ارے ان سے بڑا سردار اور کون ہو سکتا ہے؟ جھولے میں روئے تو جھولا جھلانے کے لیے جبرائیل آتا ہے. ارے ان سے بڑا سردار اس کائنات میں اور کون ہو سکتا ہے؟ گھر میں کھانا نہ ہو, جبرائیل جنت سے کھانا لے کر حاضر ہو جائے. ان سے بڑی سرداری اور کون سی ہو سکتی ہے؟ لباس نہ ہو, جنت سے جنتی لباس
سکتی ہے، اس سے بڑی حکومت اور کون سی ہو سکتی ہے کہ جن کے در کا دربان جبرائیل جیسا فرشتہ ہو؟ یہ سرداریاں اللہ نے حسین کو عطا فرمائی. یزید بدبخت نے ظلم کرایا، ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے میں پڑ گیا. حسین نے اپنا کنبہ لٹایا، ہمیشہ کے لیے ابد ہو گیا. ہمیشہ کے لیے حسین کا نام زندہ ہے. یزید کے کل 14 بیٹے تھے. یزید کے کل کتنے بیٹے تھے؟ 14 بیٹے تھے یزید کے. مر گیا، سارے بیٹے بھی مر گئے، نسل ختم ہو گئی. یزید کا نام لعنت بن گیا. یزید کا نام ایک لعنت بن گیا. ارے حسین کا صرف ایک بیٹا تھا جو بچ گیا تھا. صرف ایک بیٹا حسین کا بچا تھا. یزید کے 14 تھے، سب مر گئے. آج کوئی نام لیوا نہیں اس کا، آج کسی کو اس کی قبر کا پتہ نہیں ہے. لیکن حسین کا ایک پتر تھا، ایک بیٹا تھا. رب نے ایسی نسل کرائی، آج شہر شہر میں سیدزادے موجود ہیں. دکھا دو کائنات کو کوئی شہر ایسا جہاں سیدزادے موجود نہ ہو. آج شہر شہر سیدزادے موجود ہیں. اللہ نے یوں حسین کے نام کو بلند فرما دیا. کیوں حسین ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا. لیکن احباب گرامی قدر، حسین کٹ تو گئے. گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، آج ہم یہ واقعہ ختم کر رہے ہیں. حسین کٹ تو گئے، لیکن کربلا ہمیں کئی سبق دے گیا. کربلا سے ہمیں کئی اسباق ملتے ہیں. پہلا سبق کیا ہے؟ حسین سبق دے گئے، چاہے جتنا مرضی کڑا وقت آ جائے، چاہے جتنا مرضی مشکل وقت آ جائے، کبھی قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، کبھی قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. نیزے پر چڑھ کر حسین نے قرآن سنا کر بتا دیا کہ نبی کی آل ہمیشہ قرآن سے جڑی ہے اور جڑی رہے گی. اب امت کے لیے سبق یہ دے دیا گیا کہ جو کوئی امتی ہونے کا دعوے دار ہے اسے چاہیے قرآن کی محبت دل میں پیدا کرے، قرآن کا پیار دل میں پیدا کرے، قرآن کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے اور قرآنی احکامات اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرے. حسین جاتے جاتے ہمیں یہ سبق دے گیا. حسین ہمیں یہ بتلا گیا، لوگوں جتنا مرضی مشکل وقت آ جائے، خدا را کبھی رب کی نماز سے منہ نہیں موڑنا ہے، رب کے حضور سجدے سے کبھی منہ نہیں موڑنا ہے، رب کے حضور جھکتے رہنا ہے. اے جھکتے رہو گے، رب کے حضور آتے رہو گے. یہ پیشانی اگر اس کے حضور جھکتی رہے گی تو رب تمہاری عزت میں کبھی کمی آنے نہیں دے گا. رب ہمیشہ تمہیں سر بلند رکھے گا. اقبال نے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ارے جو جس کا سر رب کے حضور جھک جاتا ہے، رب پھر اسے بندوں کے آگے جھکنے، وہ پھر بندوں کا محتاج نہیں رہتا. ہم دیکھتے ہیں دنیا داروں کو در در کے ٹکے کھا رہے ہوتے ہیں کہ اس سے بھی بن جائے، اس سے بھی تعلق بن جائے، اس سے بھی تعلق بن جائے، یہ بھی دنیا داری کام آئے گی، یہ تعلق بھی کام آئے گا، فلاں چیئرمین صاحب سے تعلق کام آئے گا، فلاں جو ہے وہ جو ایم این اے صاحب ہے ان کا تعلق کام آئے گا، ایم پی اے صاحب کا تعلق کام آئے گا. دنیا در در کے دھکے کھاتے ہیں، تعلق بناتے ہیں. لیکن جو رب کے حضور جھک جاتا ہے، سچی سچے انداز سے اپنی اس پیشانی کو دنیا کے آگے نہیں جھکاتا، رب کے حضور جھکاتا ہے، رب کا وعدہ ہے میں اسے کبھی دنیا میں ذلیل نہیں ہونے دوں گا، ہمیشہ اسے سر بلند رکھوں گا. حسین نے کربلا کے تپتے صحرا میں اپنا سر رب کے حضور جھکایا. اللہ نے ایسا سر بلند کیا، ایسا سر بلند کیا کہ رہتی دنیا تک حسین کا نام دائم قائم رکھے گا. یہ سبق ہے کربلا کا کہ کبھی نماز نہیں چھوڑنی. یہ سبق ہے کربلا کا
کہ کبھی قرآن نہیں چھوڑنا، اور یہ سبق ہے کربلا کا کہ کبھی ناحق کو حق نہیں کہنا. یہ بھی سبق ہے کربلا کا. آخری بات کہ کبھی ناحق کو حق نہیں کہنا، ناحق کو حق نہیں کہنا. کبھی کسی بے دین کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا، دین کے غدار کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا. طرح طرح کے آج کل فیشن چل پڑا ہے ہمارے معاشرہ میں. دین کے غدار بہروپیے پیر بن کے پھر رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں اور دین کو بدنام کر رہے ہیں. اور ہم ہیں کہ جب بیعت کرنے کے لیے بڑھتے ہیں آگے سوچتے بھی نہیں کس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہے ہیں. حسین سبق دے گیا، خدا 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 اپنا ہاتھ ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں نہیں دے دینا. جب اپنا ہاتھ کہیں بڑھانا ہے، کسی کی بیعت کرنی ہے، دیکھ لینا رسول اللہ کا وفادار ہے یا ان کا غدار ہے. اگر ان کا غدار ہے تو کبھی تیرا خیر کا ہو سکتا نہیں ہے. اگر ان کا وفادار ہے تو پھر مان لے تیرا بھی کوئی امام ہے، پھر تجھے کوئی راہ راست کر دے جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.